میں دعوت دینا وا صاحبزادہ حافظ ابو بکر عباس انجم صاحب، حافظ ابو بکر عباس انجم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سامعین محترم، معزز علماء کرام، شیوخ، بہت زیادہ باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں، اور میرے دل کی جو صحیح ترجمانی میرے بڑے ہی قابل احترام محترم جناب محمد ابرار ظہیر حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو باتیں کی ہیں اور آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، اور میں قاری صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ قاری ذیشان آپ نے جنگل میں جو رونقیں لگائی ہیں اس کو منگل بنایا ہے، تو اس چیز کا اجر ثواب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کر سکتی ہے۔ تو آئیے ان باتوں کے بعد جو میں نے ایک چیز سیکھی ہے اپنے والد کی جدائی میں، وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر انسان کے اندر غم، تکلیف، مصیبتیں، ان چیزوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک دنیا دار کی چیزیں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور پیارے رشتے بنائے ہیں جنہیں والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یا دونوں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جو غم ہوتا ہے وہ انسان نہ تو اس چیز کا اظہار کر سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ پھر جب کسی پر آتا ہے تو وہ بھی میری والی بات ہی کرے گا کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جو ایک چیز اس غم میں اور مصیبت میں اور اللہ کے سامنے جو دعا کی، اور وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ غم اس قدر بڑا تھا کہ جب میں اپنے والد صاحب کی وفات کے وقت پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو آخری لمحات چل رہے تھے، مجھے بھی کچھ چیزیں محسوس ہو گئی تھی، تو میں نے فوراً کھڑے ہو کر پہلی بات یہی کی تھی کہ مجھے پکڑ لے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ الفاظ مجھے اتنے یاد ہیں کہ میں بھی ساتھ مر جاؤں گا، میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا۔ وہ غم تھا، لیکن میں آپ کے بات بتاتا ہوں کہ مجھے دو چیزیں اس وقت اللہ نے مجھے یاد کروائی تھی جس نے میرے غم کو ختم کر دیا تھا۔ ختم تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی زخم کے اوپر مرہم لگا دی جاتی ہے یا کوئی پٹی کر دی جاتی ہے یا اس کے اوپر کوئی دوائی لگا دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں مجھے عطا کر دی۔ وہ دو چیزیں تھیں، ایک خود بخود میرے ذہن میں مجھے کسی نے نہیں کہا، وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس دعا کو یاد کر لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر،
دین اسلام کو میں نے قبول کیا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا نبی اور رہبر مانتا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے درود، درود ابراہیم جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے درود کہ آپ کے اوپر غموں کے پہاڑ گر جائیں، آپ درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے وہ غم کے پہاڑ ہلکے کر دے گا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ جس قدر آپ کو قرآن کے ساتھ محبت ہوگی اس قدر آپ کو اللہ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کے ساتھ محبت بھی آپ کی بڑھ جائے گی۔ اور عموماً میرے والد صاحب یہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک طالب علموں کا جب وہ پیپر وغیرہ چیک کرتے کہتے ہیں میں نمبر نہیں کاٹتا، کوئی 3 4 5 نمبروں سے فیل ہونے کے قریب ہوتا تو میں اضافی نمبر دے کے پاس کر دیتا۔ تو بعض طالب علم نے پوچھنا کہ استاد جی آپ نے ہمیں فیل نہیں کیا، تو وہ کہا کرتے تھے یار تمہیں اللہ نے پاس کیا ہوا ہے، میں تمہیں کیسے فیل کروں؟ تمہیں اللہ نے پاس کیا ہے تو تم مدرسہ میں آئے ہو نا، تم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تو جب اللہ نے تمہیں پاس کیا میں تمہیں کیسے فیل کر سکتا؟ لیکن وہ ایک پیپروں میں دیکھتا تھا وہ بعض بچوں کے نمبر کاٹتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ جس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے درود نہ لکھا ہو اس کا نمبر کاٹ دیتے تھے۔ یا بعض ہمارے یہاں پہ رواج ہے اور یہ سمجھ لیں یہ آپ بھی درست کریں، صرف سواد لکھ دیتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عین لکھ دیتے ہیں یا صحابہ کے ساتھ را اور ضاد لکھ دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کے بھی نمبر کاٹتے تھے کہ لکھنا ہے تو پورا لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جب آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں گے، دین اسلام پر آپ کا مکمل یقین اور اعتماد ہو جائے گا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ محبت کریں گے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے، ان چیزوں کے بعد ہی درود ابراہیم کی جو لذت اور مٹھاس ہے اس چیز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ چیز آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ اب آئیے میں صرف چند صحابہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ کے اندر غم آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، خصوصاً والدین کی جدائی آئے، تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پڑھ لیا کریں، اسے سن لیا کریں۔ اس سے بڑا غم کائنات کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ اماں جی فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا کی ان اشعار کو پڑھ لیا کریں کہ جو انہوں نے کہے تھے کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام کو جا کر بتا دے کہ آج کے بعد اس نے وحی لے کر نہیں آنا، وہ جن پر وحی لے کر اترتے تھے آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اے انس رضی اللہ عنہ، کس طرح تمہارا جی چاہا تھا کہ تم نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ان کے جسم اطہر کے اوپر تم نے مٹی کو پھینک دیا تھا۔ یہ الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے۔ مجھے یہاں پہ ایک محبت کا بڑا ہی پیارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی محبت تھی بتانے کا بھی مقصد یہ ہے، سنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، صورت کے ساتھ، اسوہ حسنہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو کم کرتا جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، والدہ نے احتجاج کر دیا، دھوپ میں بیٹھ گئی کہ نہیں، جب تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار نہیں کرے گا اس وقت میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گا۔ بڑا سمجھایا، اماں جی آ جائیں، ایسا نہیں ہونا، حتیٰ کہ بے ہوشی کی حالت ہو گئی، بے ہوش بھی ہوئی، پھر کوشش بھی کی، ہاتھ سے بھی پکڑا، چھاؤں میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ ماں تھی، ادب بھی رکھا، لحاظ بھی رکھا، ہر چیز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخر جب انتہا ہو گئی تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہنا پڑی
کہ اماں جی چھاؤں میں آ جائیں، آپ جیسی 100 مائیں میں نبی کے قدموں پر قربان کر دوں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اماں جی آپ کو 100 دفعہ اللہ زندگی عطا کرے اور میں نبی کے قدموں میں قربان کر دوں، میں نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑتی۔ ایک ذوالبجادین ہے، عبداللہ جن کا نام ہے، ان کو چادروں والا کہا جاتا ہے۔ چچا نے کھڑا کیا، کہا میں نے تمہیں پالا، یہ جو بھی آج تم تجارت کر رہے ہو، مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، یہ جانور ہیں، یہ جو بھی مال و دولت دنیا کا ہے یہ میں نے عطا کیا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھنا ہے تو یہ سب کچھ چیزیں مجھے لٹانا ہوگی۔ کہا چچا ان جیسی ہزاروں چیزیں لے لو اور کوئی مجھے کہے کہ اس سے 1000 گنا چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں اور کہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ لو تو میں وہ ایک جھلک کو پسند کروں گا، دنیا کی ساری چیزیں قربان کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس سے بھی جو چھوٹا درود جسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھیں، درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ میرے ایک استاد ہیں، دنیا دار ہیں لیکن کچھ دین کا بھی ان کے پاس علم ہے، وہ یہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر انسان ایک بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے برائیوں، اس کے دل میں برائی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شہر کے ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں، صرف میں نام نہیں لینا چاہتا، اسے زنا کی بڑی زبردست لت پڑی تھی، وہ کہا کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا استاد جی زنا نہیں میں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس بندے کو میں نے جب یہ چیز بتائی، اس نے درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، آج میں اسے اس وقت کا سب سے بڑا ولی جانتا ہوں، کہ اس کی نظروں میں جو حیا آ گئی ہے، اس کی گفتگو میں جو حیا ہے، اس کے اندر جو شرم آ چکی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی درود پڑھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈانپ لیتی ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پر مقصد یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے دلوں میں جو بھی غم ہے، ہمیں رجوع صرف اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے میرے پیارے بھائی حافظ ابو بکر عباس انجم صاحب۔ دل تے بڑا کر دے انہاں دی گلاں باتاں بندہ سندا رہے، لیکن تہاڈے چہرے ویکھ کے نا میں انہاں نوں یہی آکھیا 10 12 منٹ بس رات دے گزر جانی ہے، ٹائم دے گزر جانا، باہر جا کے بھی گھر جا کے بھی، تے جہاں ٹائم ایتھے گزر رہا ہے نال کچھ ہے جے دسو والا ہے؟ زندگیاں گزر گئیاں، یقین منو اے 3-4 دن ہو گئے نے پوسٹاں پڑھنے پہ ہیں، ینگ نوجوان فوت ہوندے نظر آندے نے۔ اے معصوم بچہ حافظ ابو بکر صاحب، ابراہیم نام بچے دا 12-13 سال، ماشاءاللہ 12-13 سال عمر بچے دی، اللہ نو پیارا ہو گیا وے۔ زندگی گزر جانی ہے یار، لیکن جیرا ٹائم جیرا وقت اتھے گزردا پیا ادھے نال کچھ ہے جے بلا ہیں؟ تے ذرا چہریاں تے رونق لیاؤ ہاں، اللہ دا نام بلند کرو ہاں، نعرہ تکبیر۔ نہیں جی ماشاءاللہ ساری رات پروگرام چلدا رہے، لیکن انشاءاللہ تانوں ازمائش نہیں پاواں گے۔